بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرۃ عینی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تیسرا حصہ ہم چاند اور سورج گرہن کے متعلق بات کر رہے ہیں، جس میں ہمیں حروف صوامت کے متعلق بات کرنی ہے کہ حروف صوامت کیا ہے اور اس کی جو زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ حروف صوامت جو لکھا جائے، یہ لکھنا ہے ہم نے، تو یہ لکھنا ہے، اس کی جو تعداد ہے لکھنے کی وہ 543 بار ہے۔ 543 بار، 543 بار لکھنا ہے آپ نے۔ اور جو حروف ہیں وہ ہیں الف، ہے، دال، رے، سین، صاد، توئیں، عین، کاف، لام، میم، واو اور ہے گول چشمے والی ہے۔ یہ 13 حروف ہیں جن کو لکھا جائے گا، اور جو حروفوں کو لکھنے کا طریقہ ہے وہ احد لکھا جائے گا، رسس، رے، سین، صاد، پھر طاق، توئیں، عین، کاف، پھر لمود، لام، میم، واو اور ہے۔ یہ آپ کو ہم تصویر کی شکل میں بھی دکھا دیں گے تاکہ آپ کو غلطی کا امکان نہ رہے۔ تو اسی طریقے سے آپ پہلے کیا کریں گے کہ اگر آپ نے جب لکھنا ہے تو آپ پہلے سے اس کے صفحات کو تیار کریں گے، کیونکہ آپ نے بولنا نہیں، یہ یاد نہیں کرنا، صرف آپ نے لکھتے جانا ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کاپی ہوتی ہے وہ آپ لیں، اس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایک صفحے پہ 3 آپ لائنیں لگا سکتے ہیں۔ 3 کر کے جب لائنیں لگائیں گے تو اس کے جو خانے بھی بن سکتے ہیں اور لائن بھی بن جائے گی۔ وہ جو صفحہ ہے اس کے کارنر پہ آپ شمار کرتے جائیں، 1 2 3 4 5، اس طریقے سے آپ لکھ کر پہلے رکھ لیں گے۔ ایک صفحے پر فرنٹ پہ لکھا جائے گا اور اس کی بیک پہ نہیں لکھا جائے گا، اسی طریقے سے دوسرا صفحہ استعمال ہوگا۔ جب آپ اس کی مکمل 543 بار آپ لکھ لیں گے، ایک سے لے کے 543 بار، تو وہ شمار ہو جائے گا۔ آپ کو پھر گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ اسی جو لفظ ہے ایک کے آگے آپ احد، رسس، طاق، لمو لکھ دیں گے، وہ لکھا چلا ہے۔ اس طرح آپ ہر سامنے لکھتے چلے جائیں گے، اس کی تعداد آٹومیٹک آپ کی پوری ہو جائے گی، آپ کو گنتی شمار کرنی نہیں پڑے گی۔ اب یہ ہم نے جب زکوٰۃ ادا کر لی، سورج گرہن جب اور چاند گرہن جب شروع ہوتا ہے، اس ٹائم سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ اس میں آپ کو کم سے کم 2.5 گھنٹے کے قریب وقت لگتا ہے، 2 سے 1.5 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، آپ کی لکھنے پر ہے، اور آپ کے 2 سے 2.5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ کام کرتے وقت، حروف صوامت کی زکوٰۃ دیتے وقت، آپ نے زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کرنا، بات چیت نہیں کرنی ہے، اور کمرہ جو ہے آپ کا، اس میں روشنی بھی کم ہونی چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے، اگر بتیاں جلا سکتے ہیں جان نماز پر بیٹھ کر کریں۔ اور اسی طریقے سے آپ جو ہے پہلے اصالہ ثواب کر لیں، بزرگوں کو اصالہ ثواب کر دیں، فاتحہ کر لیں تو وہ اور اچھی بات ہے، اور اس کے جو موکلات ہیں اس کو بھی اصالہ ثواب کر دیں۔ تو یہ پہلے آپ کام کر لیں، ساری چیزیں کر کے رکھ لیں۔ پین، اگر آپ یہ پینسل لیتے ہیں تو یہ 2-3 رکھیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس وقت آپ شارپنر بھی پاس رکھیں، اس کو دوبارہ اس کو شارپ کر لیں اور رکھیں۔ اگر یہ جلدی ختم ہو جائے تو آپ کے پاس دونوں موجود ہونے چاہیے۔ بال پین بھی اسی طرح 2 موجود ہونے چاہیے، 3 ہونے چاہیے، بلیک ہونے چاہیے۔ جو بھی قلم اور پینسل آپ استعمال کریں حروف صوامت کے لیے، اس کے آپ نشان لگا لیں یا اس پہ چٹ لگا لیں، اس پر صرف آپ اسی حروف صوامت کے متعلق ہی کام کریں گے۔ یہ یاد رکھیے، ان پینوں کو آپ علیحدہ رکھ لیں، اسی کے متعلق آپ نے حروف صوامت کے متعلق آپ نے کرنا ہے۔ اس میں عمل کے متعلق کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ رجال الغائب بھی مسئلے ہوتے ہیں، رجال الغائب کیا ہے اس کے متعلق بھی بات کی جائے گی۔ تو یہ اگر آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے، نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں، آپ قبلے کی طرف رک کر بیٹھ کر اگربتی وغیرہ جلائیں، خوشبو جلائیں، روشنی کم ہو، اور اپنے پاس پہلے سے کوئی بیٹری وغیرہ، پاکستان میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی، اگر لائٹ چلی جائے تو بیٹری یا موبائل کی لائٹ سے کسی سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں احتیاط کی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو جب آپ حروف صوامت کی زکوٰۃ ادا کر لیں، اس کے صفحے جو ہیں وہ کاپی سے پھاڑ لیں، علیحدہ صفحے جو وائٹ ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، اس کے اوپر ہی کھانے بنا کے کھانے کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کا جو میرا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو، جو میرا پیپر ہے وہ بھی آپ کو میں شو کر دوں گا۔ یہ یاد رکھیے، یہ حروف صوامت کی زکوٰۃ جو شخص دے گا وہ عام آدمی نہیں ہونا چاہیے، اس کو اس کے متعلق پوری جانکاری، پوری معلومات ہونا چاہیے، کسی استاد کی صحبت میں رہ کر جو اس کا عامل ہو
اسی کی صحبت میں رہ کر اس عمل کو کریں، یہ عاملین کے لیے ہے۔ تو اس کے متعلق وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، بتائے گا کہ وہ خود عامل ہوگا تو آپ کی ساری چیزیں اس کے متعلق آپ کو بتائے گا۔ اب آپ نے جب صفحے بنا لی ہیں، تیار کر لی ہیں، اس کو اچھے طریقے سے بند کریں۔ بند کرنے کے بعد اس کا دوسرا جو طریقہ ہے کہ جو کالا کاربن ہوتا ہے اس کاربن کے اندر ان کو لپیٹ کر اور پھر کالا کپڑا لے لیں، وہ بھی اس کے اندر پیک کر کر، یا کالی ٹیپ جو بجلی والی آتی اس میں لپیٹ کر اس کو آپ کام کو کمپلیٹ کر کر رکھ دیں، اور خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ اس کے عامل ہو گئے۔ اب جو ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، یہ جو حروف ہیں اس کو کوشش کریں کہ اس کو سورج کی لائٹ نہ لگے، جس طرح پیک کر لیا اسی طرح، اور شاپر میں بند کر کر آپ اس کو قبرستان میں بھی دفن کر سکتے ہیں، اور کسی ویران جگہ پر بھی دفن کر کر آ جائیں، تاکہ وہاں پر یہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مکمل زکوٰۃ کا جو طریقہ ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے پہلے لکھنا ہے، خاموشی سے لکھنا ہے، لکھنے کے بعد بند کرنا ہے کسی کاربن میں، ٹیپ میں، یا کالے کپڑے کے اندر اس کو بند کر کر، اور اس کو پھر جا کر آپ نے